باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کی عزت اور مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، ہر انسان کو تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں: مال، اولاد اور عزت۔ اور ان میں سے سب سے زیادہ انسان جس چیز کو فوقیت دیتا ہے وہ ہے عزت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ارب الربا، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کی عزت کے متعلق زبان درازی کرے بغیر کسی حق کے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے سود کا کم سے کم درجہ، ہلکا سا ہلکا جو درجہ ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت کے متعلق کوئی بات کہنا اور کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا اور اس کے عزت و آبرو کے متعلق کوئی گفتگو کرنا۔ مسلمان کی بے عزتی کرنے والا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، علی رجل اقترض عرض رجل مسلم، کہ جس بندے نے کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے متعلق بات کی وہ ظالم، اس حال میں کہ وہ ظالم ہے، فذلک الذی حرج وحلک، تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو گیا اور ایسا شخص گناہ گار ہے۔ مسلمان کی عزت کو پامال کرنا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا یہ شہر مکہ نہیں؟ صحابہ نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ آپ نے فرمایا، سنو، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح اس یوم النحر کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے ذو الحجہ کی حرمت ہے، جس طرح اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو تم میں سے اس وقت حاضر ہیں وہ یہ میرا پیغام جو غائب ہیں ان تک پہنچا دیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مسلمان تو ہے وہ جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی کے اندر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مسلمان تو وہ ہے جس کے دوسرے مسلمان کا جس کے اوپر حرام ہے خون، مال، عزت، آبرو، اور مسلمان کو ذلیل کرنا، مسلمان کی غیبت کرنا، مسلمان پر الزام تراشی کرنا، اس کی غلطیوں کی تشہیر کرنا، اس کے عزت کو پامال کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کی تحقیر تم کر رہے ہو، جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو۔ فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ اللہ نے آگے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں پسند کرتا ہوگا۔ تو پھر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت، اس کی عزت و آبرو کے متعلق آپ کیسے بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی عزت آبرو کو پامال کرنا، اس کی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں اس بہت بڑے اور کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ صرف ہمیں اس حرام کام سے بچنا نہیں چاہیے، بلکہ اس حرام کام کو سننا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ہم کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنیں تو اس کو بھی روکنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کانوں سے جو ہم سنتے ہیں، آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ دل کے اندر جو ہم ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض، حسد رکھتے ہیں، تو اس سماعت، اس بصارت، اس دل کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن تو مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو قوت و تقویت دیتا ہے۔ اسی طرح مسلمان چاہے مشرق کا رہنے والا، چاہے مغرب کا رہنے والا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اور مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو مسلمانوں کی عزت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لما عرج بی، جب میرا معراج ہوا، مررت بقوم، میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، لہم اظفار من نحاس، جن کی تانبے کی ناخن تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور وہ ان کی عزت و آبرو کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت و آبرو کے دفاع کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا من ذب عن لحم اخیہ، جو کسی اپنے مسلمان کی عزت و آبرو کی دفاع کرتا ہے، اس کے غیبت کرنے سے دوسرے کو روکتا ہے، کان حقا علی اللہ، تو اللہ کے اوپر حق بن جاتا ہے کہ ان یعتقہ من النار، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، رد اللہ عن وجہ النار، اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن آگ کے عذاب کو دور کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد، جب تک بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد کے اندر ہوتے